السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ورزق کریم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، ساری تعریفیں خدائے واحد کے لیے ہیں جو ہمارا رازق ہے، خالق ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ درود و سلام ہو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی تعلیمات کے لیے انسانیت کو نجات کی راہ آپ نے بتائی۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ الانفال، مدنی سورہ ہے، اس کی ابتدائی 4 جملے، 4 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں مدنی سورے ہیں اور بڑے ہی اہم ترین، جامع ترین احکام ہیں، اور ان صورتوں کا ضرور مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ حضرات، ان میں کچھ باتیں اہم ہیں، کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں، وہ یہ ہیں: فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر رکھو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، دیکھو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، کچھ رنجشیں ہوتی ہیں۔ ان رنجشوں اور اختلافات کو ہونا ایک فطری تقاضا ہے، اور یاد رکھیے آپس میں صلح کی کیفیتیں رکھو، اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی حیثیتیں رکھو، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، اطیعوا اللہ، آپ کا محور یہی ہونی چاہیے کہ ہر حال میں ہم اللہ کی بات کو مانیں۔ نمبر 4، رسول کی اطاعت کریں۔ ان چاروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، آپس میں اصلاح کرو، اللہ کی بات کو مانو، رسول کی اطاعت کرو، یہ 4 صفتیں اسی وقت ہمارے اندر ہوتی ہیں ان کنتم مومنین، اگر تو واقعی صحیح معنوں میں مومن، سچے مومن ہو تو یہ 4 کیفیتیں ہونی چاہیے۔ پھر آگے کی آیتوں میں مومنون کے کچھ اوصاف بیان کیے گئے۔ پہلا اوصاف یہ ہے، صفت یہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم۔ نمبر 1 یہ ہے، مومن کی وہ کیفیت ہوتی ہے
وہ اللہ کے ذکر کی محفلوں سے دلچسپی لیتا ہے اور وہ سنتا ہے اور اسے نصیحت حاصل ہوتی ہے، غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اس کے اندر ایک قسم کی کیفیت کریٹ ہوتی ہے، وہ یہ ہے اس کے دل دھڑکنے لگتے، کانپنے لگتے ہیں، اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہے، اپنے غلطیوں کا جائزہ لیتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب قرآن پڑھا جائے، قرآن پڑھنا کر، قرآن کی تلاوت شرط ہے، روزانہ معمول بنائے قرآن کا۔ بار بار میں کہتا ہوں 2-3 آیتیں ہی کیوں نہ ہو، قرآن کو پڑھتے رہیے۔ قرآن سے دل کا تزکیہ ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے اللہ کا، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، دل کا تزکیہ ہوتا ہے، ہدایتیں ملتی ہیں، اور پہلی اللہ کے ذکر سے دلچسپی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے میں نیک کام کروں، اچھے کام کروں، اور میری کیفیت یہ ہو میں اللہ سے بات کرتے رہوں، ایمان بڑھتا ہے، کیفیت ایک اچھی سوچ سوچتے ہیں آپ، ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اچھی تھنکنگ کرتے ہیں، آپ کا ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہی چیز اگر چلے جائے تو ڈاؤن فال ہے، ایمان جو کمزور بھی ہو جاتا ہے۔ الایمان یزید و ینقص، امام بخاری نے باب باندھا ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے کم ہوتا بھی، یہ چیز ہوتی ہے۔ تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں اللہ کے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی میں ناکامیاں بھی ہوں گی، کامیابی ہوں گی، آزمائشیں بھی ہوں گی، تکلیفیں بھی ہوں گی، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رہتا ہے۔ کامیاب ہوتا ہے وہ انسان جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، رزق کے معاملے میں، نوکریوں کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں نیچ اونچ نیچ ہوتی ہے اس کے اندر، لیکن وہ بڑا مطمئن رہتا ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے۔ قرآن نے اس کی مثالیں دی ہے جا بجا، پرندے کو دیکھو، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے نکلتا ہے، شام میں جو ہے واپس ہوتا ہے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور ایک جگہ 12ویں پارے میں اللہ نے کہا روئے زمین پر کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو رزق اپنے سر پر لے کر پھرتا ہے، جہاں ہوتا ہے اس کا رزق اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ کالی رات، کالی چٹان، کالی چونٹی بھی رہتی ہے، اس کا رزق وقت مقررہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ، وہ کامیاب کرے گا ضرور۔ اور چوتھی چیز وہ یقیم الصلاح، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ پڑھنا الگ چیز ہے، قائم کرنا، کہیں بھی قرآن میں نماز کے تعلق سے قائم کرو کہا ہے، اقامت دین، نماز کو قائم کرو، وقت پہ ہو، گھر میں ہو، بچوں میں ہو، ایک دوسرے کو انکریج کر نماز کے تعلق قائم کریں۔ پانچویں چیز جو کچھ ان کو اللہ نے دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، شکر کے اظہار کے لیے اللہ کے بندوں کا خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کوئی خیر، جو کچھ دیا صدقہ خیرات جو بھی دیا ہے، وَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اب یہ 5 اوصاف، وہ 4 باتیں، اس کے بعد مومن کی ایک کیفیت ہے 5 باتیں، اس کے بعد قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، سچے اگر مومن ہیں خدا کی نگاہ میں یہ 5 اوصاف والے، سچے مومن حقا، یہ 5 اوصاف والے اللہ کی نگاہ میں سچے مومن ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے پاس ان کے مرتبے بڑھتے جائیں گے، عزت اللہ کو دی گئی، ورزق کریم، پاکیزہ رزق بھی انہیں دیا جائے گا، دنیا میں بھی عزت ہوگی، آخرت میں عزت ہوگی۔ تو یہ سورہ الانفال کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اب ان میں ایک انسان سب سے پہلے قرآن اسلام ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے۔ ایک اچھا انسان جب آپ بنیں گے، ایک اچھے طالب علم بھی بن سکیں گے آپ، ایک اچھے اسٹوڈنٹ بن جانا کمال نہیں ہے، ایک اچھے انسان بننا
ایک اچھے انسان کا ذہن لے کے آپ گروتھ ہوگی, ایک اچھے طالب علم بھی بنیں گے آپ. اب اس کے لیے 10 کوالٹی چاہیے, 10 اوصاف. ایک اچھے طالب علم بننے کے لیے, ایک اچھے انسان بننے کے لیے 10 اوصاف ہونا چاہیے. نمبر 1, ہمارے ذہن میں خدا کا تصور ہونا چاہیے. تصور دین کا تصور کہ اللہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہی کرنے والا ہے, میری نجات اللہ ہی کرنے والا ہے, میرے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ کا جب تصور ہوتا ہے, نمبر 1 اس کے اندر یہ پیدا ہوتی ہے, اللہ کی وہ حمد بیان کرنا شروع کرتا ہے. اللہ کی حمد بیان کرنا نمبر 1 صفت ہے کسی اچھے انسان بننے کے لیے, ایک اچھے طالب علم بننے کے لیے. اور یہ حمد کی کیفیت اسی وقت ہوتی ہے جبکہ اس کے ذہن میں اللہ کا تصور, ایک سچے دین کا تصور اس کے اندر آئے. ایک اچھا دین, نجات, کامیابی کا راستہ. جب یہ چیز آتی ہے اس کے دل کے اندر, اس کے زبان پہ کسی چیز کو دیکھتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے, اور جب بھی اس سے ملتے ہیں الحمدللہ کہتا ہے. ہر وقت پر اس کی زبان پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے جبکہ اس کے دل کے اندر آخرت کا, اللہ کا تصور پیدا ہو جائے. ایک اچھے انسان, اچھے طالب بننے کے لیے یہ پہلی صفت ہے, جو خدا کا تصور ہو, دین کا تصور ہو, اور اس کی زبان پر اللہ کا شکر, اس کی حمد ہر وقت پر ہوتی رہو. الحمدللہ اللہ نے ہمیں کیا. صبح اٹھے الحمدللہ الذی اصبحنا. صحابہ کرام جو ہے یہ دعا ان کے زندگیوں کا معمول تھی صبح اور شام. الحمدللہ الذی اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وکلمۃ الاخلاص ودین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی ملت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. یہ صبح پڑھتے تھے اور شام اصبحنا کے بجائے امسینا کہتے تھے. اے اللہ تیرا شکر ہے ہم نے صبح ملی, دین اسلام بھی ملا, ہم نبی کے مطیع بھی ہیں, اور ملت ابراہیم پر ہم قائم. یہ کیفیت ان کے ذہنوں میں آتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں, یہ اللہ سے رشتہ ہوتا ہے, ایک تزکیہ ہوتا ہے, اللہ سے قرب کی علامت ہے. لیکن اس سے زیادہ اللہ سے قرب کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ انسانیت کے ساتھ جڑے, ہمدردیاں پیدا کی. ایک اچھے طالب علم, ایک اچھے انسان بننے کے لیے اس کے اندر ہمدردی ہونی چاہیے. مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اپنی تقریر میں بار بار کہتے تھے, ایک آدمی اچھا مفسر ہو سکتا ہے, محدث ہو سکتا ہے, فقیہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے اندر اگر ہمدردی نہیں, انسانیت نہیں ہے, وہ اچھا انسان نہیں بن سکتا. انسانیت, اس کے لیے کیا ہے؟ حدیثوں میں ذکر آیا ہے, کیا ہے؟ تیمارداری کرو. کوئی بیمار ہو, حق للمسلم, مسلمانوں کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کسی کی تیمارداری کرو. اس واسطے کرو کہ وہ آدمی پریشان بھی رہتا ہے, اور یہ کیفیت ہر ایک کو بھی ہوتی ہے. 100 بار خدا نہ خواستہ کوئی بیمار نہ ہوئے, بیمار ہوتے, جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو یہ کیفیت اسی ہوتی کہ میں بھی اس راستے سے گزرنے والا, میں بھی ان حالات سے گزرنے والا. بیمار کی عادت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا, میں تمہیں جنتی ہونے کی بشارت دیتا ہوں. تم جنتی ہونے کی بشارت, اگر کوئی دن بھر میں یہ 3 کام اگر کر لیا, جنتی ہونے کی بشارت دیتے. کیا مشکل کیا ہے؟ کوئی ہارڈ ورک کیا بھی نہیں. آپ نے فرمایا کوئی بیمار ہے تو اس کی عادت کر لیا, بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آج جا نہیں سکتے, مسائل ہیں, فون پہ تو بات کر سکتے, بھئی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ گھر میں بیمار ہوتے, کوئی نہ کوئی بیمار ہوتا, بیماریاں ہے ہی, اللہ ہر ایک کو محفوظ فرمائے. بیمار کی عادت ہو, کسی کے پاس کوئی حادثہ ہو گیا, مر گئے ہو, یا کوئی حادثہ ہو سکتا. قرآن نے کہا سارے انسان نقصان اٹھائیں گے, 4 لوگ کبھی نقصان نہیں اٹھائیں گے. کون ہے؟ وَالْعَصْرِ الْإِنسَانُ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. حق اور صبر,
ये क्या है? एक दूसरे से हमदर्दी, इंसानियत, भाई क्या है, आप कैसे, और ये किसी के साथ हो। खासकर इस मुल्क में हमारा रवैया गैर मुस्लिमों के साथ एक हमदर्दाना रवैया हो। ये है इस्लाम। इस्लाम को पेश करने का ढंग, जाके तखरीर करने, सूरे पढ़ना, ये नहीं है। आपकी आइडेंटिटी, भाई एक परेशान हाल है, उसकी परेशानी में आप जाकर पूछेंगे भाई कैसे है, मैं क्या कर सकता आपके लिए, देखिए उसका जहन कैसे चलेगा। बीमार हो, किसी को खाना खिलाया, ये 3 काम। बात खत्म नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के रसूल ये 3 काम मैंने किए, जन्नती होने की बशारत। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे तालिब बनने के लिए दूसरी सिफत ये है, इंसानियत से आपका रिश्ता हो। भाई हो सकता, बीवी हो सकती, बेटा भी हो सकता। ये घर में रहते हैं, बेटा बीमार है, बेटे कैसी है तबीयत, बाप को पूछा कैसी है तबीयत, कैसे मिजाज, एक दूसरे को सलाम, अफशुस सलाम, इतामुत तमाम, वसीलुल अरहाम, वदखुलूहा बिसलाम। सलाम फैलाओ, ये आपस में बढ़ता है। रिश्ते नातों को जोड़े रखो, खाना खिलाओ, सलामती के साथ जन्नत पे दाखिल हो। नंबर 2 है ये। नंबर 3, गम खारी में शरीक हो। गमज़दा आदमी है, परेशान हाल है, कोई कारोबार की वजह से है, कोई औलाद की वजह से है, कोई कई किस्म के टेंशन्स होते हैं, परेशानियां होते हैं, उसके साथ शरीक हो हम। भाई सब्र करो, अल्लाह हालात बदलता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने 1000 वादे किए, वादा, ये वादे, उसमें 4 अहम बड़े वादे हैं। उसमें से एक वादा ये है कि देखो मुश्किलात पर रंजीदा नहीं होकर आखिर तुम्हारे दिन पलटेंगे, अच्छे आएंगे। ये सब्र की तलकीन करता है तो उसे बड़े वादा दिए गए। गमखार आदमी के साथ शरीक कि कोई मुख्तलिफ किस्म के गम होते हैं, परेशानियां होते हैं, हमदर्दी होती हो, एक दूसरे के साथ हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छे तालिब इल्म की कैफियत। नंबर 4, एहसास जिंदगी अपने अंदर पैदा। अल्लाह ने हमें क्यों भेजा, हमारा मकसद हयात क्या है, हमारा एम जिंदगी क्या, हमारा नस्बुल ऐन क्या है, एक अच्छी जिंदगी बनने के लिए क्या औसाफ चाहिए जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने दी है। जिंदगी का एक एम बनाएं, एक मकसद बनाएं, अच्छे मकसद बनाएं, मुस्बत थिंकिंग रखें, अपने ख्यालात को ऊंचे रखें। ये जिंदगी का एक मकसद कि मैं भी एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ, मैं भी एक कामयाब इंसान बन सकता हूँ, मैं भी दुनिया के लिए कुछ दे सकता हूँ, हम देने वाले बने। हम एहसास जिंदगी, ये हाथ, ये पैर, ये दिल, ये दिमाग, ये दौलत, ये सब हमारी नहीं है, ये अल्लाह की अता करते हुए नेमतें, अल्लाह की नेमतें हैं। इन तमाम को अल्लाह की मर्जी पे खर्च करे, अपनी मर्जी पे ना करे। ये एहसास जिंदगी पैदा कामयाब इंसान के लिए ये चीज है ना, उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। नंबर 5, बर्दाश्त की सलाहियत होनी चाहिए। मसाइब आएंगे, तकलीफें आएंगी, अंबिया की तारीफ पढ़ी आप, कोई नबी नहीं है जो मसाइब से नहीं गुजरे। बड़े बड़े अंबिया बीमार हो गए, परेशान हो जाते हैं, अरे ये सब छोड़ के मेरे घर में कहीं को आई, मेरा बच्चा कहीं को बीमार होना, मेरे ही कारोबार को क्यों नुकसान हो रहा है, मेरे लिए क्यों हो रहा है, क्या चीज हो गई है। ये थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बर्दाश्त, आजमाइशें, वलल आखिरत खैर। सूरह ज़ुहा पढ़िए, सूरह अलम रखा पढ़िए, उसमें बड़ी तसल्लियां दी गई। इनामात जो वादे हैं उसमें भी 2 वादे हैं उसमें। देखो ये मसाइल हमेशा रहने वाले। आज मुल्क के हालात बदल रहे हैं, मुल्क में मजालिम हो रहे हैं, इससे रंजीदा नहीं, बर्दाश्त के दिन पलटेंगे जरूर, हिदायत याफ्ता होंगे जरूर। रंजीदा न बर्दाश्त की सलाहियत है। आपको बर्दाश्त की शायद पूरे रमजान में सिखाई जाती है। तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, रंजीदा, ये मेरे लिए कहीं, मेरे बच्चे के साथ कहीं को हुआ, मैं इतना खैर खैरात करता हूँ, मेरे ही कारोबार को क्यों हो रहा है। नहीं, बर्दाश्त की सलाहियत। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मा बिस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला
یہ دعا روز لازم کر لیجیے، پڑھیے، کوئی نقصان نہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ کی مرضی کے بغیر تمہیں کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچائے گا، یہ مضبوط ہونی چاہیے۔ یہ برداشت کی صلاحیت، تکلیفوں کی تک مصائب آئیں گے، پریشانیاں آئیں گے، گزرنا پڑے گا۔ کوئی طالب علم بہت محنت کرتا ہے، نیٹ کے لیے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، کامیاب نہیں ہوتا، رینک کم آ جاتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے بڑھے ہم۔ ایک چونٹی کے واقعہ مشہور بچپن میں پڑھتے تھے، بار بار 100 مرتبہ چڑھی اپنے دانے کو لے کے، آخر کامیاب ہوئی 100 مرتبہ۔ ناکامیابی پر کبھی رنجیدہ نہ ہو، ناکامیابیاں کامیابیوں کی سیڑھی ہوتی ہیں، اور محنت کریں ہم، بس یہی اپنے محور، اپنے چیز، احساس کمتری میں خاص کر طلبہ مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو پڑھ کے کیا کرنا ہے، ہم کو یہ کر کے کیا کرنا ہے، یہ کر لیے وہ، ایک اونچے عزائم کے ساتھ اٹھے آپ اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، جو گاڈ گفٹ کہتے ہیں، خدا دار صلاحیتیں ہر طالب علم کے اندر اللہ رکھا ہے۔ کوئی آدمی اس خدا دار صلاحیت کو سلیکٹ کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کوئی آدمی نہیں پہچان، ہر ایک کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ ہر وقت ہر انسان کو ایک اللہ نے ایک موقع دیتا ہے وہ ترقی کا، اس میں کاہلی اور غفلت سے گزارا تو اس کے لیے کوئی علاج نہیں۔ تو مصائب سے برداشت کی جو ہے صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور آگے کی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب انسان بنائے، اللہ کے نزدیک جو اللہ چاہتا ہے اس حساب سے ہم کو کامیاب بنائے۔ ہر طالب علم کو اللہ تعالیٰ ان کے مقدر کے اچھے فیصلے کرے، ان کے مستقبل کے اچھے فیصلے فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ کلیات مالا مال، اے اللہ جو انتقال ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، آمین۔